اسلام میں فادر ڈے کی اہمیت کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام میں ابا کی بہت اہمیت ہے, ابا کے دن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ابا کا جو ڈے ہے یہ وہ لوگ مناتے ہیں جن کی نظر میں ابا کی ویلیو نہیں ہوتی. اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ وقت تک فادر ڈے منایا جائے گا جب تک فادروں کا تھوڑا بہت معلومات ہیں. جو جس بے حیائی کی طرف وہ معاشرہ جا رہا ہے, کچھ دنوں کے بعد گمشدہ فادر کی تلاش کا ڈے, سمجھ رہے ہو, یہ ڈے منایا جائے گا فادر تلاش ڈے. بچے کہیں گے ہمارا فادر ہمیں چاہیے. ایک دن ہم اس کے لیے خاص کریں گے کہ ہمیں کیا چاہیے, پتہ چلے کہ ہے کون وہ. تو یہ ڈے وے گورے مناتے ہیں, مدر ڈے, فادر ڈے. گورے مدر ڈے پر اپنی اماں کو کیک ویک بھیج دیتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک گورا مجھے کہہ رہا تھا کہ میں چاکلیٹ خریدی تھی, میں مدر ڈے پہ اپنی والدہ کو دوں گا. میں نے کہا یار وہ مدر ڈے پہ نہیں, سوری, کرسمس پہ اپنی والدہ کو دوں گا. میں نے کہا یار ہم تو عید پہ اپنی اماں سے چاکلیٹیں لے کے کھاتے ہیں. نہیں آ رہی بات. عید پہ ہم تو اپنی والدہ سے لے کے کھاتے ہیں. شیر پکتی ہے نا گھر میں, عید کے دن گھروں میں شیر ہماری والدہ بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. اب وہ شیر ملتی نہیں کہیں. اب آج کل کی جو نئی جنریشن ہے ان کو وہ چیزیں پکانی نہیں آتی جو پرانے لوگ پکاتے تھے. ہماری والدہ کھنڈیاں پکاتی تھیں, کڑھی ایسی خاندانی قسم کی کڑی پتہ ڈال کے, اور منگوچیاں, کوفتے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, اور بہت ساری چیزیں تھیں. نام ہی پرانا قصہ ہو گیا نا, نام بھول گئے. آج کل مارکیٹ میں یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں, محنت ہوتی ہے نا ان چیزوں پہ. تو خیر, ہم تو بھائی عید کے دن ماؤں سے کیا کرتے ہیں, عیدیاں لیتے ہیں. ابھی بھی عید کے دن ہمارے اپنے بچوں پہ عیدی کا اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے. بچے تھوڑی ہمیں لا کے کھلا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں باپ ہے, ماں کیا ہے, ماں ہے. تو آپ یہ ڈے وے منا کے ان دنوں کو خاص نہ کرو. ہمارا روزانہ فادر ڈے ہوتا ہے, روزانہ مدر ڈے ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال. روز فادر ڈے, روز ابا کو فون کر کے خیریت پوچھنی ہے, کوئی مسئلہ ہو تو ابا بتائیں آپ, اور والدہ سے روزانہ خیریت پوچھنی ہے. دنیا سے جا چکے ہیں تو روزانہ ان کے لیے دعا کرنی ہے, صدقات. اور گفٹ کا سلسلہ تو ہمارا مرنے کے بعد تک چلتا رہتا ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کے لیے. ابھی ایک کلپ آیا بڑا زبردست, اس میں کسی نے کہا کہ دیکھو یہاں میں نے کسی گوری سے پوچھا, اس کے 5 بچے. میں نے پوچھا یہ پہلا بچہ کس کا ہے, اس نے کہا یہ اس کا ہے. اچھا وہ بندہ جو بنا رہے وہ کہ مولانا نہیں ہے. پھر کہتے میں نے پوچھا یہ دوسرا والا کس کے, یہ اس کا ہے. ہے نا, اسٹائل تو ہمارا اپنا ہوگا نا. تو مطلب اس کا یہی تھا. میں نے پوچھا یہ تیسرا کس کا, تیسرا یہ اس کا ہے. ابے ایک کے 3 نہیں ہے, چوتھا کس کا, یہ اس کا. 5واں اس کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کافی دیر کے, اوہ یاد آیا 5واں اس کا ہے. تو اس بندے نے کہا کہ اپنے کلچر کی قدر کرو, اپنے کلچر کی. تو ان سے ملاقات ہو جائے نا جس نے کلپ بنایا, میں اس سے کہوں گا کلچر نہیں, اپنے مذہب کی قدر کرو. یہ چیز ہمیں کلچر نے نہیں سکھائی ہے, ہمیں مذہب چھوڑ دیا تو یہ کلچر 2 منٹ میں ویسا ہو جائے گا, ان سے بھی آگے نکل جائیں گے ہم. یہ مذہب کی قدر کرو, مذہب کی اہمیت ہے. مذہب نہیں ہوگا تو یہ سب چیز. انڈیا کا کلچر بھی ہندوؤں میں یہی ہو رہا ہے فیوچر میں, ان کے یہاں بھی وہی بے حیائی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے. تو مذہب ہے جو روکتا ہے, کلچر نہیں روکتا. نہیں ہو بات کو تو یہی ہو جائے گا, وہ سوچتے رہیں گے. پھر ایک دن بچے سوچیں گے, بچے آپ کے ابا کون سے ہیں. بچہ کیا کہے گا, ابے چھوڑو ایک ان باتوں میں کیا رکھا ہے. آخر میں آ کے کیا کہے گا, ابے چھوڑ کوئی اور بات کر. کیا کہ جب فادر ڈے آنے والا ہوگا اس سے ایک دن پہلے تحقیق کر لیں گے. ایسا نہ غلط آدمی کو گفٹ چلا جائے, چاکلیٹ خرید کے رکھی ہوئی ہے, اس انسان کو کھلا دیں. سمجھتے ہو, میں نے پشاور میں بیان کیا تھا نا, میں نے ان سے ایک بات کہی پشاور والوں سے. میں نے کہا دیکھو انسان میں گدھے میں کیا فرق ہوتا ہے. انسان کا جب تعارف ہوتا ہے یہ میرا ماموں ہے, یہ اس کا چاچو ہے, یہ اس کا خالہ ہے, یہ اس کی پھوپھی ہے, یہ اس کا. گدھے کا تعارف کیا ہوتا ہے, ایک اور گدھا ساتھ میں, یہ اس کا ماموں ہے بولو گے, یہ اس کی خالہ ہے بولو گے, بس یہ گدھا ہے. ٹوٹل یہی ہے, کوئی آگے پیچھے. کیوں, گدھے کا اللیگل باپ ہوتا ہے, لیگل باپ نہیں ہوتا. تو باپ تو گدھے کا بھی ہوتا ہے, اور گدھے کے باپ کو اگر آپ بول دو تو گدھے کا باپ ہے, اس کو غصہ آئے گا, بولے کہ تو گدھا بول رہا ہے اوپر سے گدھے کا باپ بول رہے ہیں مجھے, وہ ڈبل غصہ کرے گا. اللیگل ہوتا ہے, اس لیے کوئی رشتے نہیں ہوتے. بغیر باپ کے تو کوئی نہیں پیدا ہوتا.
سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو باپ کی دو قسمیں ہوتی ہیں, اللیگل اور لیگل. نکاح سے لیگل باپ بنتے ہیں اور پھر رشتے وجود میں آتے ہیں. بغیر نکاح کے اللیگل باپ ہوتے ہیں جس سے رشتے وجود میں نہیں آتے. تو اس لیے اپنے اس مذہب کی قدر کریں, کلچر نہیں, مذہب کی. اسی مذہب نے آپ کے اس کلچر کو قائم رکھا ہوا ہے. اچھا بھائی, ہمارے دوست کا سوال ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, کیا طلاق یافتہ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالیں؟ ابے بھائی یہ بہت اہم سوال ہے, اس کو سمجھ لیں یار. میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں طلاق یافتہ بیوہ عورت سے شادی کریں, اس کے بچوں کو بھی پالیں. ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لیں, کچھ چیزیں معاشرے میں جب رائج ہوتی ہیں نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں. تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا اس سے اس کے مشورے لے لینے چاہیے. میں جب اس کا قائل تھا نا 2004 میں نے یہ تحریک شروع کی 2-2 3-3 شادیوں کی. اس وقت بھی میں 2 چیزوں کا لوگوں کو تلقین کرتا تھا. نمبر 1, یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کرائے. سمجھ رہے ہو؟ عورت کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں کرو. یہ اس کی محبت کا کیا ہے؟ تقاضا. وہ کیوں؟ وہ اس کا تھوڑی فائدہ ہو رہا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں عورتوں کو سمجھائیں کہ ہماری دوسری. کیوں سمجھائیں بھائی ہم عورتوں کو؟ یہ ایسے قربانی کے بکرے سے آپ کہیں گے لیٹو ذبح ہونے کے لیے, وہ کہے گا بھائی تجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے لیٹا, مجھے تھوڑی حکم دیا ہے, میں تو جہاں موقع ملے گا بھاگوں گا میں. تو یہ الٹے کام نہیں ہم سے کرواؤ آپ, صحیح ہے نا؟ عورت کیوں؟ اس کو تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تو آپ کا ہے, آپ سمجھتے ہو دم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آرام سے بیٹھو. دوسری بعض لوگ مجھے کہتے ہیں سسر سے کہیں کہ وہ اپنے داماد کو کہے کہ دوسری شادی کرو, پھر معاشرے میں یہ چیز پھیلے گی. سسر کبھی اپنی بیٹی پہ سوگن برداشت نہیں, یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بہنوں سے نکاح مت کرو کیونکہ لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی. کیوں؟ ایک بہن پر جب دوسری بہن سوکن بن کے آئے گی تو بہنوں کا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ختم, وہ سوکنے بن جائیں گی. تو اس سے اسلام کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ اسلام رشتہ داری توڑنے کا قائل نہیں ہے. اب سسر اگر اپنے داماد کو مشورہ دے آپ دوسری شادی کرو تو بیٹی اور باپ کے تعلقات خراب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بیٹی کہے گی میرے اوپر سوکن لانے والا تو میرا باپ ہے. تو یہ اسلام اس کو پروموٹ, باپ کو چاہیے وہ آنسو بہائے, ٹھیک ہے نا؟ باپ کو چاہیے داماد اگر دوسری شادی کر رہا ہے بولا بھائی تیرا مسئلہ ہے, اس کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے, گھر الگ لے کے دے گا, اس پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. وہ تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرے تب تو وہ انسان کا بچہ بنے گا. اگر آپ نے اسے کہہ دی بیٹا اسلام نے تو 4 کی اجازت ہے, 1 نہیں 3 میں تمہاری کراؤں گا, جب اس کو پیڑے میں لڈو ملیں گے پلیٹ میں وہ حقوق بھی ادا نہیں کرے گا. سمجھتے ہو؟ کیونکہ جن عورتیں نے خود جا کے اپنے میاؤں کی 2-2 3-3 کرائی ہیں نا, بعد میں اکثر وہ پچھتائی ہیں کہ یہ تو اسی کی بغلوں میں بیٹھ گیا جا کے. تو جب انسان ٹینشن سے کوئی چیز ملتی ہے تو قدر بھی کرتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں عذاب بن جائیں اپنے شوہر کے لیے, حلال کو حرام سمجھنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. بعض تو کفری کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتی ہیں, اسلام کو برا بھلا کہنا یہ نہیں. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اپنے میاؤں کی خود جا کے کرائیں, یہ بھی غلط ہے. نہ سسر کرائے گا نہ آپ کا سالہ کرائے گا آپ کی. اس خوشفہمی میں نہیں رہے کہ سالہ آپ کو کہے کہ میری بہن پہ 1 سوکن لے آؤ, وہ کہے گا بھائی یہ تمہارا ہیڈک ہے, ہمیں اس کے حقوق چاہیے, اس کے ساتھ ناانصافی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اگر ہے تو آپ کرو. یعنی بالکل اس کی آسان مثال ہے کہ بکرے کو کبھی نہیں کہا جاتا. دیکھو میرے قربانی کے فضائل پر جتنے بیانات ہیں آپ کے لیے, بکروں سے میں نے کبھی خطاب نہیں کیا. دیکھو اتنا ثواب ہے, 1 بال کے بدلے میں نیکی ملے گی تو لیٹ جاؤ, کہہ رہے ہو اس کو ملے گی, ہمیں تھوڑی ملے گی. ہماری تو بوٹیاں بن کے کھا جائیں گے پبلک. تو عورت کہتی ہے ہماری تو واٹ لگ گئی نا, ہمارے اوپر تو سوگن آ گئی, ہمارا میاں تو آدھا وہاں ہو گیا آدھا وہاں ہو گیا, تو ہم کیوں کرائیں اس کی شادی. اب آپ کہیں گے جب بیچاری کی واٹ لگ رہی ہے تو مفتی صاحب اس پہ ترس کیوں نہیں کھا رہے؟ بھائی اس پہ ترس کھائیں گے تو لاکھوں پہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو اسلام نے ایک اجتماعی مفاد کے لیے حکم دیا ہے, سمجھتے ہو؟ ہاں کچھ فائدے اس کو بھی ہوتے ہیں, وہ پھر کبھی اور وقت ہم بیان کر دیں گے. کچھ فائدے عورت پہلی بیوی کو بھی ہوتے ہیں, لیکن انسان جو مرد ہے وہ انسان کا بچہ ہو, بشرطے کہ حقوق ادا کرنا جانتا ہو نا. بہت سے حقوق نہیں پھر ادا کرتے. خیر, اب اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ میں آپ کو بار بار ترغیب دیتا ہوں. میں کیا, قرآن ترغیب دیتا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کریں تو سوتیلے بچوں کو بھی اپنے ساتھ آنے دیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے
کہ آپ اس خاتون سے یہ ایگریمنٹ کریں کہ ان کے بچوں میں اور میرے بچوں میں، تمہارے بچوں میں میرے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ نیچرل نہیں ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے خون سے، اپنے بلڈ سے جتنی محبت کرتا ہے سوتیلوں کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا. تو اس میں عورت سے شادی سے پہلے بتایا جائے کہ بھائی میں اس لیے تمہارے ساتھ بچے آنے دے رہا ہوں کہ ماں بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتی، یہ بچے رل جائیں گے. تو تم میری ہو، بچوں کو بھی اپنے ساتھ جہیز میں لے آؤ، بچوں کو پالو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بچے تمہارے ساتھ رہیں گے. باقی یہ کہ ان بچوں سے میں ویسے ہی محبت کروں گا جیسے میرے اپنے یہ ممکن نہیں ہے. کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں آ رہی بات، کیونکہ ایسے بہت سے کیسز آ رہے ہیں. ایک عورت سے شادی کی، سوتیلے بچے آ گئے، اب جب اپنا بھی ہو گیا تو باپ کو وہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے، وہ والے تھوڑے آڑے ترچھے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب ہیں، انہوں نے شادی کی، ان کے سارے بچے آڑے ترچھے. پھر 3-4 شادیاں کی انہوں نے، تو ایک سوتیلا آیا وہ خوبصورت. تو میں نے کہا چلو اس خاندان میں کوئی ڈھنگ کا بھی آیا، باقی سارے آڑے ترچھے. تو مجھے کہنے لگی یہ جو سوتیلا ہے نا مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا. ہمارے ایک دوست نے میرے کان میں کہا ایک ہی ڈھنگ کا ہے وہی ان کو اچھا، وہی اچھا نہیں لگ رہا. یہ نیچر ہے. وہ ان کی 4تھی شادی تھی میرا خیال ہے. ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے ممبر میں. تو 3-3 4-4 شادیوں میں تو گناہ کی باتیں ہیں نہیں. تو وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ سب سے خوبصورت ہے، لیکن باپ کو ظاہر ہے اپنے آڑے ترچھے وہ سوتیلے خوبصورت سے زیادہ اچھی. یہ نیچر ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے بنائی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے. اس میں عورتیں پھر لڑتی ہیں. عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو اتنا بڑا دل کیا، بچوں کے باوجود آپ سے ہم نے شادی کی، اب ہم اپنے بچوں کو لے آئے ہیں، اس کو تو آپ اتنا پیار کرتے ہو، اس کو تو گود میں نہیں اٹھاتے، اس کو تو آپ یوں کر دیکھتے ہو، اس کو تو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اس کی تو نوازشات اور اس پہ یہ. تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. اس میں عورت کو چاہیے اپنے شوہر سے بولو نہ جھگڑے، بلکہ وہ یہ شکر ادا کرے کہ آپ کا یہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بچے مجھ سے چھینے نہیں، مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں پالنے کی آپ نے پرمیشن دے دی. تو عورتوں کو چاہیے اس پہ کمپرومائز کریں. سوتیلے بچے جب لایا کریں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ تو بس اتنا ایگریمنٹ کریں کہ بھائی بس ان کو چھت مل گئی ہے، میرے بچے میں ان کو پالوں. آپ محبت دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں دیں تو بھی آپ کا ہیڈیک ہے. یہ میرا ہیڈیک نہیں آ رہی بات. یہ شروع میں ایگریمنٹ کر لیا کریں. آپ بھی کہیں سوتیلے کسی سے شادی کریں، سوتیلے بچے ہوں تو اس کو پہلے پھر دیں محبت. ایگریمنٹ یہ کریں کہ بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں میں ان سے مانوس ہوں یا نہیں ہوں، میرا دل اس کی طرف مائل ہو یا نہیں ہو مجھے نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے میں محبت اپنے بچوں سے بھی زیادہ دے دوں اس کو، ہو سکتا ہے نہیں بھی دوں. یہ پہلے سے لکھوا لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، ورنہ وہ شادی رحمت کے بجائے عذاب بن جاتی ہے. قتل ہوتے ہیں، ایسے ایسے کیسز آتے ہیں سامنے، سوتیلے باپ اور بیٹوں کے میں گریبان پکڑتے ہیں ایک دوسرے کا، یہ ایسے ایسے پھڈے ہوتے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بھی ایگریمنٹ کروایا جائے کہ جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو یہ اپنے ننیال چلے جائیں گے. چھوٹے بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ بڑے ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے انہوں نے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ بھائی. ایک یا تو مرد کر ہی نہیں رہا تھا ایسی عورت سے جس کے بچے بھی ہوں، اور جب کر رہا ہے تو اتنا بوجھ تو اس پہ نہ ڈالو نا، اتنا بوجھ تو اس آدمی پہ نہ ڈالو کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. کیونکہ جب اپنے بچے بالغ ہوتے ہیں مرد کے تو پھر اس کو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ میرے سوتیلے بیٹے بھی، پھر جائیداد میں مسائل، پھر کاروبار میں مسائل، اب یہ بڑے ہو گئے، اب ان کو ماں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کہاں رہیں گے، اب یہ اپنا الگ سیٹ اپ کریں. تو عورت کو چاہیے اپنا دل کیا کرے، بڑا کرے کہ چلو بھائی بچپن میں آپ نے ان کو مجھ سے محروم نہیں کیا. بچے تو جب بڑے ہوتے ہیں تو ویسے بھی ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے، بہت سے اپنے بچے چلے جاتے ہیں دور. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو خواتین کی ایسی کمپلینز آ رہی ہیں کہ وہ پھر وہ نہیں مانتی، کہتی نہیں اب یہ بس اپنے اور میرے میں کوئی ایک آدھا پھڈا ہو گیا نا. ایک آدمی کے اپنے بھی پہلی بیوی سے بچے تھے، پھر جب اس کی شادی ہوئی تو جہیز میں بچے آ گئے، پھر ان دونوں کے اپنے بھی ہو گئے. تو کیا ہوا، یہ آفس میں تھا، خاتون کا فون آیا، دیکھیں آپ جلدی گھر آئیں، میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، آپ کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو مارا، پھر ہم دونوں کے بچوں نے آپ کے بچوں کو اور میرے بچوں کو مل کے مارا. اس کے جواب میں آپ کے بچوں نے میرے بچوں کے ساتھ مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے. اگلی کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں؟ کیا میرے بچوں نے آپ کے بچے پھر ہم دونوں کے بچے، پھر ہم دونوں کے بچوں نے پہلے آپ کے بچوں کو، پھر ہم دونوں کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو.
اس کے جواب میں میرے اور آپ کے الگ الگ بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو پکڑ کے مارا ہے. تو آدمی کی پہلے کہ مفتی صاحب کے بیان سن کے یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو جیسے جیسے بڑے ہو جائیں پتلی گلی سے نکلو، اگلا سیٹ اپ بناؤ. ہاں کسی کا ظرف بڑا ہو، تعلقات بعض دفعہ سوتیلے کے ساتھ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ خود کہو گے یار نہیں بھائی میرا اپنا تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ والا یہ زیادہ خدمت کرتا ہے. تو اخلاقیات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. قانون کیا ہے؟ ضابطہ یہی ہے، ضابطہ یہی ہے کہ بھائی پہلے لکھواؤ ریٹن میں کہ بھائی میں آپ کے بچوں کو آپ سے چھینتا نہیں، لیکن یہ توقعات نہ لگانا کہ ان کو وہی پیار ملے گا جو میں اپنے بچوں کو دوں، یہ توقع نہ لگانا. اور جیسے ہی بڑے ہو گئے یہ اپنا الگ سیٹ اپ بنائیں، کیونکہ پھر ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل، بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. بہن بھائی رہ لیتے ہیں آپ میں، سوتیلے میں مسئلے ہوتے ہیں پھر. تو یہ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اس پہ میں بات ریکارڈ کرواؤں گا، کیونکہ اب لوگوں میں اللہ کا شکر ہے یہ ہو رہا ہے، طلاق یافتہ بیوہ عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں، وہ پھر ان پورے چیزوں کی رعایت نہیں کرتے، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں ان کو. پھر وہ کہتے ہیں یار مجھے پیار کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے اس بچے کو، میں کیسے اٹھا کے گود میں چپکاؤں، اللہ اللہ سو جا، دل چاہ رہا تھا کم بخت مر جا. تو یہ چیزیں زبردستی نہیں ہوتی ہیں، صحیح ہے نا؟ ان پہ زبردستی آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ کسی سے محبت نہیں کروا سکتے. تو پہلے بتا دو بھائی آپ کی گود میں آپ سے چھینوں گا نہیں، بدتمیزی نہیں کروں گا ان کے ساتھ، بد اخلاقی نہیں کروں گا. اچھا خرچے کے بارے میں بھی پہلے کلیئر کر لو. سوتیلے بچے آ رہے ہیں، آپ خرچہ افورڈ کر سکتے ہو تو بتاؤ کہ ان دونوں کا خرچہ میں برداشت کروں. نہیں کر سکتے تو آپ بتاؤ کہ بھائی یہ دونوں بچے آپ کے ساتھ آئیں گے، آپ کا خرچہ میرے ذمے، ان کا خرچہ اپنے ماموں اور چاچا اور نانا سے لو. میں افورڈ بولو نا نہیں کرتی. یہ پہلے ریٹرن میں ہونی چاہیے یہ چیزیں، ورنہ زبانی کلامی بھی نہیں. زبانی میں اتنے تم نے تو بولا تھا میں لے کر آؤں گا، وہ بولے کہ میں نے تو بولا ہی نہیں تھا، وہ تم نے بولا. اتنے پھڈے کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کس کمبخت نے کیا بولا تھا. تو ریٹرن میں ایک چیز ہوتی ہے بھائی یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ سوتیلے بچے جہیز میں ماں کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی. خرچہ سوتیلا باپ بولو نہیں اٹھائے گا. خرچہ کون اٹھائے گا؟ اگر گنجائش نہیں ہے، گنجائش ہے تو اٹھاؤ یار، ثواب ملے گا، اس بہت ثواب کی بات ہے. ہمارے نبی نے تو خود خرچہ اٹھایا ہے نکاح کر کے. آئی بات سمجھ؟ دوسری بات یہ موضوع مکمل ہو جائے. جب آپ کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کریں بچوں سمیت تو یہ بھی لکھوائیں کہ یہ بچے ماں کے ساتھ رہیں گے لیکن ہمارے ریت و رسم کا خیال کر کے. ان کا ننیال والا سیٹ اپ یہاں بولتے کیوں نہیں، کیونکہ وہ سیٹ اپ الگ ہوتا ہے، یہ والا الگ ہوتا ہے، وہ پھر ایڈجسٹ ہونے میں. اب ایک صاحب مولانا صاحب نے شادی کی، وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو ہاف سلیوز کپڑے نہیں پہناتا، بچیوں کو میں پورے اس ستیلی بچی کے سلیولس کپڑے. اب وہ سمجھا رہے ہیں، وہ پھڈے ہو رہے ہیں، قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں پہلے سے کیا ہونی چاہیے کہ بھائی وہ ایک اگر یہ نہیں کرے گا تو باقی بھی دیکھ کے بگڑیں گے اس کو. تو یہ بھی کہ بھائی یہ ہمارے کلچر کو فالو کرنا پڑے گا ان کو، اس شرط ہمارے خاندان میں رہیں گے. جو ادب تمیز ہمارے خاندان میں ہے وہ والی ان کو عورت کو چاہیے وہ لچک پیدا کرے اپنے اندر کہ بھئی ایک آدمی اتنی بڑا ظرف کر کے رکھ رہا ہے تو اب تھوڑا سا اس کی بھی تو مانو نا. تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پورا ہی نہ چھوڑنے لگتی ہیں اس کو. اور یہ بھی بتا دیا جائے بھئی جائیداد میں کوئی حصہ ان کا بولو نہیں ہو. ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈالوں گا، یہ حرام ہے. ولدیت میں سچی مچی کے ابا کا نام ڈالے گا. انگریز تھوڑی ہیں کہ بچے نادرا میں دیکھ رہے ہیں کوئی اور ابا ہے، وہاں جاؤ تو کوئی اور ابا نکلتا ہے. تو اسلام میں نا جو سچی مچی کا باپ ہو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سوتیلا باپ. شناختی کارڈ میں آپ نہیں، ورنہ لوگ گالیاں دیں گے. لوگ گالیاں شناختی کارڈ والے کو دے رہے ہیں تو یہ سیٹ اپ کنفیوز ہو جائے گا سارا نظام. تو اس لیے اسلام نے کہا بھائی بلدیت میں وہی ہوگا جو سچی مچی. کافی ہو گیا میرا خیال. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.